اس پروگرام مکالمہ میں مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہتے ہیں. اس سے پہلے کی 2 نشستوں میں ہم نے وطن کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کی تھی. کبھی کبھی ایسا بھی کرنا چاہیے کہ متفرق موضوعات کو زیر بحث لے آیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ایک موضوع کی تحدید کے نتیجے میں بہت سے سوالات رہ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آج کی اس نشست میں آپ لوگوں کے جو کچھ بھی سوالات ہوں اور جس موضوع سے متعلق بھی ہوں ان پر ہم گفتگو کر لیتے ہیں. جی غامدی صاحب، یہ صورتحال شروع ہی سے رہی ہے کہ اگر شوہر جنگوں میں چلے جاتے تھے یا کہیں دوسرے ممالک میں تو ان کی کوئی اطلاع نہ ملنے کی صورت میں تو ایک مدت معین تھی کہ اس کے بعد ان کی از خود طلاق ہو جاتی، وہ دوبارہ سے آزاد ہوتی شادی کرنے کے لیے، جسے شاید مفقود الخبر کہا گیا. تو جب میڈیا کا یہ دور ہے کہ اتنی دیر گمشدگی نہیں رہ سکتی اور یا دانستہ گمشدگی کی صورت ہو سکتی ہے، اور اس صورت میں عورت کے لیے کیا اجتہاد نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی مدت کم کی جائے، وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کر سکے؟ پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجیے کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے کوئی مدت مقرر کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مدت مقرر کر دی ہے. ایسا نہیں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کوئی مدت مقرر نہیں کی، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ ہماری عقل پر چھوڑ دیا گیا ہے. اسی کو اجتہادی آراء کہتے ہیں. یعنی اجتہادی آراء انہی امور سے متعلق ہوتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے پیغمبر نے ہم پر کوئی پابندی نہیں لگائی. یہ معاملہ بالکل عقل عام اور حالات پر مبنی ہے. چنانچہ ہمارے جو پرانے فقہا تھے انہوں نے اسی اصول پر اس میں آراء قائم کی. مثال کے طور پر ایک رائے انہوں نے یہ قائم کی کہ انسان کی طبعی عمر دیکھی جائے کتنی ہے. تو انہوں نے خیال کیا کہ 100 سال تو انسان جیتا ہے تو اچھا ہے کہ اس کے لیے 96 سال کی مدت مقرر کر دی جائے. ایک خاتون کا شوہر اگر کہیں چلا گیا ہے تو وہ اتنے برس تک انتظار کرے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کے لیے 5-7 سال کافی ہے. مالکیہ کا موقف یہ تھا کہ نہیں، 4 سال کی مدت بھی کافی ہے. چنانچہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان میں جب یہ مسئلہ زیر بحث آیا، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، تو اس وقت مولانا اشرف علی تھانوی نے اس پر ایک رسالہ لکھا اور لوگوں سے کہا کہ حنفیوں کی رائے کو چھوڑ کر یہاں مالکیوں کی رائے اختیار کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ عورتوں کے لیے بہت تکلیف کا باعث بن رہا ہے. تو اس سے یہ بات خود معلوم ہو جاتی ہے کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی مدت کا پابند نہیں کر رکھا ہوا. حالات بدل گئے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے. میڈیا بہت ترقی کر گیا ہے. پہلے تو لوگوں کے لیے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک اطلاع کرنا مشکل ہوتا تھا. ایک ملک میں 3 مہینے کے سفر پر کہیں جا کر پتہ چلتا تھا کہ آدمی کہاں ہے کہاں نہیں. اب آپ اخباروں میں اعلان کر دیتے ہیں، ریڈیو سے اعلان کر دیتے ہیں، ٹیلی ویژن پر اعلان کر دیتے ہیں. تو یہ مدت یقیناً معقول کرنی چاہیے. موجودہ زمانے میں ہمیں قانون سازی کر کے پارلیمنٹ کی سطح پر یہ مدت مقرر کر دینی چاہیے. دیکھیے، اگر تو کوئی خاتون یہ کہتی ہے کہ میں انتظار کرنا چاہتی ہوں تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. یعنی اس کی اپنی آزادی کو تو آپ کسی حال میں بھی مجروح نہیں کر سکتے. یہ نہیں آپ قانون بنا سکتے کہ سال کے بعد یا 2 سال کے بعد لازماً طلاق ہو جائے گی. ایک خاتون کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کا انتظار کروں گی، زندگی بھر کروں گی، تو میں آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کو روکے اس سے. لیکن اگر کوئی خاتون عدالت میں اپنا معاملہ لے کے آتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ میرے شوہر کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، تو میرے خیال میں موجودہ زمانے میں یہ قانون بنا دینا چاہیے کہ سال یا 2 سال اتنی ایک مدت مقرر کر دی جائے جس میں اچھی طرح اعلان کر دیا جائے، ممکن حد تک تمام ذرائع ابلاغ سے معلوم کرا دیا جائے کہ یہ خاتون ہے، اس کا یہ معاملہ ہے، اس کا شوہر اس طرح مفقود الخبر ہو چکا ہے. مفقود الخبر کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہاں چلا گیا، تو یہ پتہ چل جائے. اگر اس طرح کی کوئی مدت مقرر کی جائے گی تو یہ اسلام کے بالکل خلاف نہیں ہوگا. تو پھر روزگار کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. روزگار کا مسئلہ اور بھی بڑے نفسیاتی اور سماجی مسائل عورتوں کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تاہم اس کی قانون سازی پارلیمنٹ کو کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ہی عدت کا بھی بتا دیجیے کہ یہ ابھی تک تو صورتحال یہ ہے کہ 4 سال کی مدت ہی پر زیادہ اتفاق ہے. یہ بھی ایک معقول مدت ہے، اتنا ایک خاتون انتظار کر لیتی ہے. لیکن اگر فرض کر لیجیے کہ اس کو کم کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے موجودہ ذرائع ابلاغ کی ترقی کے ساتھ، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. کس کو کرنا چاہیے؟ مجھے یا آپ کو نہیں، بلکہ قومی سطح پر قانون سازی کرنی چاہیے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں اسلام رکاوٹ نہیں ہے. اسلام صرف یہ چاہے گا کہ یہ قانون سازی معقولیت کی بنیاد پر ہو، تمدن کی صورتحال کو پیش نظر رکھ کے ہو، اور اس میں آپ دونوں جانب کوئی بے اعتدالی نہ کر ڈالے. یعنی یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ خواہش لائق ہو جائے کہ جلد سے جلد گھر برباد کر دیا جائے، کیونکہ گھر روز روز نہیں بنتے، اور گھر کا برباد ہونا یہ کوئی معمولی بات بھی نہیں ہوتی. اس کا لحاظ کر لینا چاہیے.
دوسرا سوال آپ کا بھول ہی گیا. دوسرا یہ تھا کہ خاوند کی طلاق کے بعد یا فوتگی کے بعد جو عدت کی صورت ہوتی ہے اس کی اسلامی صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے یہ دنیا سے رخصت ہو گیا اگر کسی کا میاں تو 4 مہینے 10 دن مقرر کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے. قدیم زمانے میں تو اس میں بعض اوقات عورتوں کو سال 2 سال کا پابند کر دیا جاتا تھا. تو 4 مہینے 10 دن کی مدت. یہ مدت کیوں مقرر کی گئی ہے؟ کا مقصد یہ ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ عورت کے ہاں کوئی ولادت تو نہیں ہونے والی، کیونکہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے. نسب ٹھیک ہونا چاہیے، بچے کے والد کے بارے میں بالکل متعین ہونا چاہیے. تو عام حالات میں تو یہ ہوتا ہے کہ طلاق دینی ہے تو وہاں تو یہ قانون بنایا گیا تھا کہ طلاق دیتے وقت آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ خواتین کے ایام کے دن نہ ہوں، وہ پاکیزگی کی حالت میں ہوں. اس وقت آپ طلاق دیں اور پھر اس کے بعد 3 مہینے بھی بہت کافی ہو جاتے ہیں. لیکن وفات کا وقت تو میں آپ مقرر نہیں کرتے، خدا مقرر کرتا ہے. تو اس میں پھر مدت تھوڑی بڑھا دی گئی ہے تاکہ ہر لحاظ سے معلوم ہو جائے. تو 4 مہینے 10 دن کی مدت ہے. اس میں اگر مثال کے طور پر بچے کی ولادت ہو گئی ہے 2 دن کے بعد ہو گئی ہے تو عدت ختم ہو جائے گی. یعنی عدت کا مقصد ہی اصل میں یہ ہے کہ بچے کے معاملے میں کوئی ابہام پیدا نہ ہو جائے. اس میں جو بزرگ خواتین ہیں ان کے لیے جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. جو بزرگ خواتین ہیں جن کے اس طرح کسی اولاد کے پیدا ہونے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہتا، اس میں خود قرآن نے سورہ طلاق میں وضاحت کر دی ہے یا طلاق کی عدت بیان کی ہے کہ اگر کوئی شبہ ہی نہیں ہے اس معاملے میں تو پھر کوئی عدت نہیں ہوگی. اسی طرح سورہ احزاب میں یہ بیان کر دیا طلاق کی عدت بیان کرتے ہوئے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی تعلق بھی قائم نہیں ہوا تھا تو پھر بھی کوئی عدت نہیں ہوگی. تو اس طرح خود قرآن نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ عدت کا تعلق اصل میں اس چیز سے ہے. البتہ ایک اور دوسری چیز یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک خاتون اپنے شوہر کے گھر میں جہاں اس کے والدین بھی ہوں گے، اس کے اعزاء اقربا بھی ہوں گے، وہاں عدت گزار رہی ہے تو پھر اس کو یہ چاہیے کہ وہ سوگ کی کیفیت میں رہے. اس لیے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں موجود ہے اور پھر وہاں پر جہاں ایک وفات ہو گئی ہے وہ ایسا طریقہ اختیار کرے جو دوسروں کی دل آزاری کا باعث بن جائے. تو اس میں کچھ حضور نے بھی بتایا کہ لباس میں اور رہن سہن میں اور زیب و زینت میں احتیاط کرنی چاہیے. اصلاً عدت کا مقصد ولادت کے معاملے میں واضح ہو جاتا ہے. سر میرا آپ سے ایک سوال ہے، وہ ہے کہ ہم لوگ جب بات کرتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے اولاد کو اف تک نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارا میڈیا ترقی کر رہا ہے اور ہماری کچھ جنریشن میں کچھ خرابیاں سے پیدا ہوتی جا رہی ہیں، جب یہ اپنے آپ کو خود سپورٹ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگ یا جو ہمارے والدین ہیں انہوں نے ہمارے لیے جو کچھ بھی کیا ہو یا تو غلط تھا یا وہ اس سے زیادہ کچھ کر سکتے تھے، اور بعض دفعہ وہ اپنے ماں باپ کے آگے زبان درازی بھی کر جاتے ہیں. تو ایسے صورتحال میں ماں باپ کو اور اولاد کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے کہ جس سے وہ اپنے گھر کے ماحول کو خراب نہ؟ سب سے پہلے تو یہ تعلیم بچپن سے دینی چاہیے کہ والدین کا حق اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا حق ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے اور والدین بھی اس تخلیق میں کردار ادا کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے ان کا حق بہت غیر معمولی ہے. ان کے معاملے میں ہمارے مذہب کی تعلیم یہی ہے کہ ان کی غلط سے غلط بات کے جواب میں بھی آپ بدتمیزی نہ کریں، ان کو جھڑکے نہیں، ان کو ڈانٹے نہیں. یہ جو کہا گیا ہے کہ اف نہ کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رویہ ایک مہذب انسان کا رویہ ہو، ایک ادب کا لحاظ کرنے والے کا رویہ ہو، آپ تہذیب اور ثقافت کے ساتھ زندگی بسر کریں. یہ بات اس میں بیان کی گئی ہے. تو اس کی تربیت دینی چاہیے. دوسری جانب والدین کی بھی تربیت ہونی چاہیے. یعنی بسا اوقات وہ بھی غلط رویے اختیار کرتے ہیں اور اتنے غلط رویے اختیار کر لیتے ہیں کہ اولاد کی نفسیات اس سے بالکل خراب ہو کے رہ جاتی ہے. میرے خیال میں اگر والدین کا رویہ درست ہو تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اولاد بدتمیزی پر ہوتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس زمانے میں میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ طلبہ اساتذہ کی عزت نہیں کرتے عام طور پر، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جن اساتذہ کا علم اور کردار ایسا تھا کہ اس پر انگلی نہیں رکھی جا سکتی تھی، سرکش سے سرکش طالب علم ان کی عزت کرتا تھا. یعنی بارہا میں نے ایسا دیکھا کہ ہمارے استاد تھے مرزا منور صاحب، وہ برآمدے کے اس کونے سے نمودار ہوئے ہیں اور سرکش طلبہ بھی ادب کے ساتھ ایک جانب کھڑے ہوئے. وہ کوئی بات کہتے تھے تو ہر آدمی اس کو سننے کے لیے تیار ہو جاتا تھا. وجہ کیا تھی؟ علم کے معاملے میں بھی بے مثال تھے، اپنی سیرت اور کردار کے لحاظ سے بے مثال تھے. میں نے ایک مرتبہ ان کے بارے میں یہ جملہ کہا تھا کہ گورنمنٹ کالج کا ٹاور جتنا بلند ہے میرے صاحب کی شخصیت بھی ایسی بلند ہے. ہمارے استاد تھے. تو اگر آپ باپ کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے بھی اعلیٰ کردار پر قائم ہے، آپ نے جو کچھ اولاد کے ساتھ کیا اس کو اپنا فرض سمجھ کر کیا ہے اور یہ کوشش کی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو
بہت توازن اور بہت اعتدال کے ساتھ ادا کریں، تو مجھے توقع نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ بچے ایسا کریں گے، تاہم تربیت کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو والدین ہیں اگر ان کی 4 یا 5 یا 6 اولادیں ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے باقی 5 جو ہیں وہ تو اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، اور وہ کسی بھی لحاظ سے اپنے ماں باپ میں کوئی ایسی خامی یا چیز محسوس نہیں کرتے جو ان 5-6 بچوں میں سے ایک کرتا ہے، ایک آدھا بگڑا ایک آدھا جس کو بگڑا ہوا کہہ لیں یا جس کو آپ سرکش یا کچھ بھی کہہ لیں۔ تو ایسی صورتحال میں والدین کے جہاں 5 بچے تو اپنے والدین کے ساتھ ہیں اور وہ ایک جو ہے وہ سب سے الگ ڈیڑھ انٹ کی مسجد بنا کے بیٹھا ہوا، اس کے بارے میں تلقین نصیحت کرنی چاہیے، اسے یہ بتانا چاہیے کہ اختلاف تمہیں ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ والدین کے کسی اقدام سے وہ رنجیدہ خاطر ہو گیا ہو، بالکل ممکن ہے۔ یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ کسی دوسرے کی طرف والدین کا التفات یا والدین کی محبت دیکھ کر، اور اس کے وجہ ہو سکتے ہیں، اس کے دل میں کوئی صدمے کی کیفیت پیدا ہوگی، یہ سب ہو سکتا ہے۔ اس کو بتانا چاہیے کہ یہ باہر تمہارے والدین، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری ماں نے کیا مشقت اٹھا کر تم کو پرورش کیا ہے، تو تم اختلاف کرو، اختلاف کرنے سے تمہیں کوئی نہیں روکتا، لیکن بدتمیزی نہ کرو، حدود سے تجاوز نہ کرو، اور ان کی خدمت ہر حال میں کرتے رہو۔ دیکھیں اس معاملے میں قرآن یہاں تک چلا گیا ہے کہ تمہارے والدین اگر شرک کو دین بنائے ہوئے، آپ جانتی ہیں کہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ میں ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں اپنے قانون کے مطابق، شرک کو معاف نہیں کروں گا اگر جانتے بوجھتے کیا گیا ہے۔ تو اگر والدین شرک کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں تو کہا گیا ہے کہ پھر بھی ان کے ساتھ بلائی کا تعلق رکھو گے، ان کی بات نہیں مانو، یعنی وہ توحید کے خلاف جو عقیدہ تم پر ٹھوسنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو تو نہیں مانو، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک سے تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ تعلیم ہم کو دی گئی، یہ تعلیم ہمیں دینی چاہیے۔ میں نے پچھلے دنوں کہا تھا، اس پر بہت ہنگامہ ہوا، لوگوں نے بہت اختلاف بھی اس سے کیا کہ ہماری تعلیم کی ابتدا اصل میں اسلام کی اخلاقی تعلیمات سے ہونی چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے، یعنی جب تک آپ انسان کو انسان نہیں بناتے، اس کو حدود نہیں سکھاتے، اس کو رشتوں کا احترام نہیں سکھاتے، تو پھر آپ اس کو انسان کی حیثیت سے آگے بڑھ کر مذہب کا نمبردار بھی نہیں بنا سکتے۔ پہلے وہ انسان بنے گا، پھر اس کے بعد آپ اس کو مذہب سکھائیں گے تو اس کے اندر مذہب کی صحیح روح آئے گی، اور مذہبی کا بہت بڑا حصہ ہے اخلاقیات، وہ اس کو پہلے بتانا چاہیے۔ جو کچھ میں نے آپ کو والدین کے بارے میں کہا ہے یہ سب قرآن میں بیان ہوا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، اور بار بار لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ وہ رشتوں کا احترام کرنا سیکھیں۔ بلکہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو مغربی تہذیب سے ہمارے بڑے بڑے اختلافات ہیں، ان میں ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ ہماری تہذیب حفظ مراتب کی تہذیب ہے، یعنی ہمارے ہاں باپ کا ایک درجہ ہے، بڑے بھائی کا ایک درجہ ہے، استاد کا ایک درجہ ہے، شوہر کا ایک درجہ ہے۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ رشتے ہیں۔ لوگ اس کو عورت مرد کی بحث بنا لیتے ہیں، یہ عورت مرد کی بحث نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ماں کا ایک درجہ ہے جس سے بڑا کسی کا درجہ نہیں، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اقوال سے یہ بات واضح کر دی کہ ماں کا درجہ باپ سے بھی بڑھ کر۔ تو اب یہاں کوئی عورت مرد کا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ رشتوں کا، رشتوں کی عزت، رشتوں کا اور مراتب کا احساس، اس سے ہماری تہذیب بنتی ہے۔ سر ہمارے ہاں یہاں پہ اس طرح کا تاثر ہے، اسپیشلی دینی اداروں کی طرف سے، یا جو دین سے تعلق رکھتے ہیں لوگ، علماء حضرات وغیرہ یا مولوی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا بڑی حقیر سی ہے اور یہ یہاں پہ دل نہ لگاؤ یا اس طرح کی یہاں پہ، لیکن قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا تنسا نصیبک من الدنیا، اور دنیا سے اپنا حصہ لینا نہ بھولو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیسے بتانا چاہتے ہیں، یہاں ہم کیسے حصہ لیں گے، اس چیز پہ تھوڑی سی روشنی ڈال۔ یعنی اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ میں نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس دنیا ہی کے اندر سے تمہیں اپنے لیے آخرت کا سب سامان کرنا ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ بھرپور زندگی بسر کر کے ہوگا۔ جس امتحان میں ہم کو ڈالا گیا اسے ہم قبول کریں گے۔ وہ امتحان یہ نہیں ہے کہ آپ اس دنیا کو چھوڑیں اور کسی گوشے میں چلے جائیں، وہاں دھونی رما کے بیٹھ جائیں، یہ امتحان نہیں ہے۔ امتحان یہ ہے کہ اس دنیا میں تمہیں صلاحیتیں دی گئی ہیں، تمہیں اسباب فراہم کیے گئے ہیں، تمہیں ایک ماحول دیا گیا ہے، تمہیں اس کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے۔ تو جب اپنی ذمہ داریوں کو آخری درجے میں ادا کرو گے اور اس میں اخلاقی حدود کو پیش نظر رکھو گے تو تمہیں اس دنیا کے اندر سے وہ حصہ ملے گا جو تمہارے لیے آخرت کا اثاثہ بن جائے گا۔ تو اس لحاظ سے ہمارے دین کی تعلیم یہ نہیں ہے، ہمیں تو دنیا کو بھرپور نگاہ سے دیکھنا ہے اور اس دنیا کے معاملات کو سمجھنا ہے اور اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اصل میں ہمارے امتحان میں ہماری کامیابی اسی سے ہوگی۔ امتحان جو ہم پر لاگو کیا گیا ہے اس میں کامیابی معیار ہی یہ ہے کہ آپ نے دنیا کو کتنا زیادہ برتا اور کتنے اعلیٰ اخلاقی معیار کے اوپر برتا۔ تو اگر آپ اس سے الگ ہو کے بیٹھ گئے تو اس کے معنی تو یہ ہے کہ آپ کمرہ امتحان سے نکل گئے۔ ہمارے لیے اس دنیا کی
کوئی کسی درجے میں بھی رہبانیت نہیں ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں ان کو بہرحال آپ کو استعمال کرنا ہے. ہو سکتا ہے کسی کو ایک سائنسدان کی صلاحیتیں ملی ہوں, کسی کو ایک کاروباری آدمی کی صلاحیتیں ملی ہوں, کسی کو ایک عالم کی صلاحیتیں ملی ہوں. اگر آپ ان کو بھرپور طریقے سے استعمال نہیں کرتے تو آپ نے کفران نعمت کیا. یعنی اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی, آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا. اسی وجہ سے دیکھیے کہ اسلام میں دولت کو خیر کہا گیا ہے, اللہ کا فضل کہا گیا ہے. تو حسن ہو, دولت ہو, اقتدار ہو, علم ہو, یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اسلام میں کبھی بھی مذمت کی چیزیں نہیں بنی, بلکہ ہمیشہ لوگوں کو توجہ دلائی گی کہ یہ خدا کا پھیلایا ہوا خیر ہے, اس کو حاصل کرو لیکن اخلاقی حدود کی پاسداری کرتے ہوئے. اصل بات یہ ہے یعنی آپ کے اندر کا جو اخلاقی انسان ہے وہ کسی حال میں مرنے نہ پائے, بنیاد یہ. اچھا صاحب, یہ کہ امت کی جو برکسی قیادت ہے اس کی عدم موجودگی میں چند افراد یا گروپوں کو کیا یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جہاد کا فیصلہ کرے کہ جہاد کی شکل میں اور کہ کون سے ہمارے دشمن ہوں گے ان کے خلاف جہاد کیا جائے؟ تو قرآن و حدیث کی روح سے ہمیں کیا ایسا نظر آتا ہے کہ چند گروہ اس پہ قابض ہو جائیں اور وہ اپنے نظریات پھیلائیں؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جہاد کا لفظ اصل میں آپ قتال کے معنی میں بول رہے ہیں. جہاد تو ایک بڑی وسیع اصطلاح ہے اور اس میں بہت سی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں, لیکن جب وہ قتال کی صورت یا جنگ کی صورت اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے اسلام کا ایک قانون ہے. وہ قانون بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. اس میں پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کس کے خلاف جنگ کریں گے. قرآن کہتا ہے ظلم کے خلاف, یعنی جنگ مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوگی, جنگ ملک گیری کے لیے بھی نہیں ہوگی, جنگ دوسروں کا مال لوٹنے کے لیے بھی نہیں ہوگی. جنگ جب ہوگی ظلم اور زیادتی کے خلاف ہوگی. اس وجہ سے میں اس بحث کو بالکل بے معنی سمجھتا ہوں جو لوگ کرتے ہیں کہ اسلام میں دفاعی جہاد ہوتا ہے یا جارحانہ ہوتا ہے. ظلم کے خلاف ہوتا ہے. ہمارے پاس اگر طاقت ہوگی تو دنیا میں کہیں بھی کوئی ظلم ہو رہا ہے ہم اس کا کلا کما کریں گے. بالکل اسی طرح جس طرح ہماری ریاست کے اندر اگر کوئی آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے تو ہم قانون کے لحاظ سے کارروائی کریں گے نا اس کے خلاف. ایسے ہی دنیا کے ممالک, دنیا کی قومیں اگر کہیں ظلم کا ارتکاب کرتی ہیں تو ہم کو حق حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ صرف یہ کہ یہ حق دیا ہے بلکہ بعض حالات میں اس کو فرض کیا ہم پر. مثلا اس صورت میں فرض کر دیا اس کو کہ اگر کہیں پرسیکیوشن ہو رہی, لوگوں کو بالجبر مذہب تبدیل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم مدد کریں گے ان مظلوموں کی. مظلوم کی مدد کے لیے آپ جنگ کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جنگ ہر حال میں منظم حکومت کرتی ہے. یہ حکم فرد کو نہیں دیا گیا. اسلام میں دو طرح کے احکام ہیں. ایک وہ ہیں جو فرد کو دیے جاتے ہیں, جیسے نماز ہے, جیسے روزہ ہے, یہ فرد کو دیے گئے احکام ہیں. جنگ اور قتال کا حکم اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو دیا ہے. جو احکام معاشرے کو دیے جاتے ہیں اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ پورے معاشرے کا نظم اجتماعی اس کا فیصلہ کرے. تو پورے معاشرے کا نظم اجتماعی کبھی قبائلی انداز کا ہوتا ہے, کبھی ریاست کے انداز کا ہوتا ہے. اب چونکہ منظم ریاستیں وجود میں آ چکی ہیں, ہر جگہ مسلمانوں کی وہ منظم ریاستیں اپنا ایک نظام رکھتی ہیں. ان میں کوئی حکمران ہوگا, کوئی اس کی فوج ہوگی, کوئی اس کے ادارے ہوں گے, انہی کو یہ فیصلہ کرنا ہے ہر حال میں کہ جنگ کا حق اللہ تعالیٰ نے نہ کسی فرد کو دیا ہے نہ کسی تنظیم کو دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حق اگر مسلمانوں کے معاشرے اور اس کے پورے نظم اجتماعی کو نہ دیا جائے تو پھر تو انارکی پھیل جائے گی. میں یہ محسوس کروں گا کہ 4 آدمی میرے ساتھ مل کے ایک تنظیم بنا سکتے ہیں, میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا. آپ یہ محسوس کریں گے آپ میرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. تو اس کے بعد تو سوسائٹی کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا. اسلام فساد کو, اختلال کو, بدامنی کو, فتنے کو کسی حال میں پسند نہیں کرتا. چنانچہ اس نے جہاد یا قتال جس معنی میں آپ کہہ رہے ہیں اس کا حکم ہی معاشرے کو دیا ہے, فرد کو نہیں دیا. فرد یہ کام نہیں کر سکتا, افراد کا کوئی مجموعہ بھی یہ کام نہیں کر سکتا, 4 یا 10 آدمی بھی یہ کام نہیں کر سکتے, کوئی تنظیم بھی نہیں کر سکتی. یہ فیصلہ پورے معاشرے کو کرنا ہے کیونکہ اس کے اثرات پورے معاشرے پر پڑتے ہیں اور اس معاشرے کو منظم ہونا چاہیے, اس کے پاس اقتدار ہونا چاہیے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ مارنے جا رہے ہیں نا کسی کو, تو اگر آپ غلط ماریں گے تو آپ پر گرفت کون کرے گا؟ قانون کی گرفت آپ کے اوپر ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ ایک منظم حکومت کے تحت ہمیشہ یہ کام ہونا چاہیے. جس طرح آپ یہ نہیں کر سکتے کہ قرآن کی آیت پڑھیں کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو اور میں یا آپ کسی چور کو پکڑیں اس کا ہاتھ کاٹیں. یہ کام ریاست کو کرنا ہے. بالکل اسی طرح قتال یا جنگ بھی ریاست کو کرنی ہے. تیسری چیز جو اس میں لازم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پر جہاد کب فرض ہوتا ہے؟ جب آپ اس پوزیشن میں ہوں کہ آپ ظلم کا کلا کما کر سکیں. چنانچہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے, آپ کے پاس طاقت بھی ہے اور آپ اس کا کلا کما کر سکتے ہیں, آپ کو فتح ہوگی اور آپ یہ نہیں کرتے تو آپ مجرم ہیں. اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ فتح یقینی تو نہیں ہے لیکن امکان ہے کہ فتح ہو جائے,
اور آپ ظلم کے خلاف جنگ نہیں کرتے تو آپ بزدل ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ شکست ہو جائے گی اور آپ کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں تو پھر آپ احمق ہیں. اس کو سمجھ لینا چاہیے بات. حمدی صاحب, یعنی آپ یہ کام کب کریں گے؟ اس وقت جب آپ اس پوزیشن میں ہو کہ آپ ظلم کا ہاتھ پکڑ سکیں. چنانچہ صحابہ کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند کیا کہ 1:2 کی طاقت اگر ان کی دشمن کے مقابلے میں ہوگی تب انہیں اس کا اقدام کرنا چاہیے. تو اگر آپ کی طاقت کی نسبت جو ہے وہ 0 اور لاکھ کی ہو اور اس میں آپ یہ کام کریں گے تو آپ مسلمانوں کے لیے دشمنی کریں گے. اس نشست میں بھی ہم نے کافی موضوعات پر گفتگو کر لی. میں نے عرض کیا تھا کہ آج ہم کچھ متفرق سوالات زیر بحث لائیں گے. چنانچہ آپ نے سوالات کیے, میں نے اپنے حقیر علم کی حد تک ان کا جواب دینے کی کوشش کی ہے. وقت ختم ہو رہا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. زندگی